امریکی فوج کے ایران پر مسلسل 8ویں رات فضائی حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے شہر سیرک اور حاجی آباد کے قریب حملے کیے گئے۔ کیشم اور بندر عباس میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے اردن میں ایران کے میزائل حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ بیان میں کہا حملے میں 1 امریکی اہلکار لاپتہ اور 4 زخمی ہوئے۔ لاپتہ امریکی فوجی کی تلاش جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی فوج پر حملے کرنے والی ایرانی فورسز کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کا مقصد آبدہ ہورموز میں تجارتی جہاز رانی کا تحفظ ہے۔ ساحلی علاقوں آبدہ ہورموز میں امن کی بحالی تک حملے جاری رہیں گے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کی قربانی عزم کو مزید مضبوط کرے گی۔ ایران نے حملوں کے جواب میں پھر امریکی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ ایرانی فوج کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا العدیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو کو تباہ کر دیا۔ علی الصالح ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ایک ریڈار کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی جانب سے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے جواب میں حملے کیے۔ دوسری جانب امریکی فوج کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر اربیل میں امریکی قونصل کے قریب بارود سے بھرا ڈرون مار گرایا گیا۔ اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر کا پارا ہائی۔ پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دے دیا۔ ایران کے میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ کہا امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ ایران کو کبھی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران نے امریکی میزائل دفاعی نظام کا توڑ نکال کر اہداف پر درستی سے حملے کیے۔ روسی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا ایران کے نئے میزائل تیز رفتار اور ہدف پر لگنے سے پہلے پوزیشن بدلنے والے ہیں۔ پینٹاگون کو تشویش ہے کہ ایران حساس مقامات کو کیسے درستی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکی صدر کے دستخط بے وقت اور بیکار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کہتے ہیں امریکی وعدہ خلافیوں نے دستخط بے وقت ثابت کیے۔ امریکہ نے بار بار مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیاں کی، امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ غرور، خود پسندی اور خونخواری امریکی خصلت ہے۔ امریکہ نے پھر خود کو بے نقاب کیا۔ امریکہ نے بددیانتی اور بدنیتی کا ثبوت دیا۔ امریکہ نے کشیدگی بڑھائی تو تیار رہے، دشمن کو ناقابل فراموش سبق دیں گے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت پر عمل معطل کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے، بدقسمتی سے امریکہ نے جارحانہ اقدامات کیے، مفاہمتی یادداشت کے تمام نکات معطل کر رہے ہیں۔ ایران اب کوئی نکات نافذ نہیں کر رہا۔ اس وقت ایران کی اولین ترجیح ملک کا مضبوط دفاع ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ نے ہر سطح پر معاہدہ توڑا، آبدہ ہورموز میں جہازوں کو متوازی روٹ کے لیے اکسایا۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف بولے مفاہمتی یادداشت کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی، دنیا امریکہ کی مذمت کرے۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک نے آبدہ ہورموز پر کسی بھی غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں آبدہ ہورموز میں بین الاقوامی جہاز رانی پر اجازت نامے یا فیس کے نفاذ کی بھی مخالفت۔ یورپی یونین اور خلیجی ممالک کا ایران سے آبدہ ہورموز غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کویتی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ کا حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ خطے میں مذاکرات کے فروغ اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا فریقین اسلام آباد ایم او یو پر مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اسحاق ڈار کا کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ سانحہ زیارت میں شہید 7 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کوئٹہ کے ایوب اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ صوبائی وزراء، ارکان قومی اسمبلی اور اپوزیشن لیڈرز کی شرکت۔ سیاسی و قبائلی مائدین، پولیس افسران اور شہداء کے لواحقین نے بھی شرکت کی۔ بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات۔ سرفراز بگٹی نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی صوبے میں دہشت گردی کی حالیہ صورتحال پر بھی بریفنگ۔ سرفراز بگٹی نے کہا سانحہ زیارت کی تحقیقات کے لیے لواحقین کے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے۔ بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے عنقریب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کی حالیہ لہر میں فوج، ایف سی اور پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
پی پی چیئرمین نے کہا بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں، دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ کشمیر کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں، لندن میں بیٹھے کاٹھے کشمیری تقسیم نہ پھیلائیں، یہ لوگ 1952 سے وہاں بیٹھے ہیں، افواج پاکستان پر تنقید کرنے والوں کو پیسے دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے منعقدہ جلسے سے خطاب، کہا افواج پاکستان کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ لوگ کیسی زبان بول رہے ہیں، کشمیر کی خیر مانگیں، لندن میں بیٹھ کر تقسیم نہ پھیلائیں۔ پاک فوج کے جوان سیاچن کی پہاڑیوں سے لے کر نیلم وادی تک ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، فوج کا جوان جب سینہ تان کر آپ کی سرزمین کی حفاظت کرے تو عزت ان کا حق ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے سنگین الزامات، مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع اور شرمناک بیان، بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے یوٹیوب چینل پر انٹرویو میں الزام لگایا کہ مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے نورین نیازی کی سوچ اور الفاظ بانی پی ٹی آئی کے مخصوص بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور اس کی بہنیں ذاتی مفادات کے لیے ملکی سالمیت کو بھی داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے کا الزام، این سی سی آئی اے نے نورین نیازی کو نوٹس جاری کر دیا، سوشل میڈیا مواد سے متعلق انکوائری میں طلب کر لیا۔ نورین نیازی کو 20 جولائی کو اسلام آباد میں پیش ہونے کی ہدایت، این سی سی آئی اے کا کہنا ہے نورین نیازی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ نورین نیازی کا بیان اپنے بھائی کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اس فیملی کو پاکستان کی ہر کامیابی سے تکلیف ہوتی ہے۔ نورین نیازی کا فاشسٹ مودی کے حق میں بات کرنا شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ پوری دنیا نے تسلیم کیا پاکستان نے بھارت کو مار کے حق میں عبرتناک شکست دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پاک فوج کی کامیابیوں پر پوری قوم کو فخر ہے، مار کے حق میں افواج پاکستان اور شاہینوں نے تاریخی کارنامے رقم کیے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی کی طرف سے پاکستان کے لیے کبھی کوئی بہتری ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسروں پر تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کچھ نہ کر سکے، جو ووٹ مانگنے آئے اس سے پوچھیں اپنے صوبے میں کیا کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جلسے سے خطاب، کہا کشمیر میں اس وقت 100 ارب روپے کے منصوبے جاری ہیں، کشمیر کے ہر ترقیاتی منصوبے پر نواز شریف کا نام ہے، پورے پاکستان میں نواز شریف کی خدمت کے ثبوت موجود ہیں۔ نون لیگ نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی، ہم نعرے نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کو لیپ ٹاپ چاہیے تو پھر شعر پر مہر لگائیں، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، کوئی طاقت کشمیر کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی، کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے نواز شریف زندہ باد کے نعرے، ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے بھی نعرے لگائے ہوئے۔